السلام علیکم، میں ہوں رائے عبداللہ کھر، اور ہم آج جس موضوع پہ بات کریں گے افغانستان، پختون، پشتون، پٹھان۔ بیسیکلی پختون، پشتون جو بھی ہو، ہم اپنی پنجابی زبان میں پٹھان کہتے ہیں۔ پٹھان قوم کے حوالے سے میں تھوڑی سی پہلے بات کروں گا۔ پٹھان قوم ایک ناڈر، دلیر، بہادر، انا پرست ایک قوم ہے، جو کہیں پہ بھی آپ دیکھیں گے آج تک نہ ڈری نہ چکی، اور ہمیشہ ہر جگہ پہ لڑی۔ پٹھان قوم کے اندر ایک غیور قوم کہا جاتا ہے۔ آپ نے غیور کا لفظ سنا ہوگا۔ غیور ان کے لیے الفاظ کیا جاتا ہے کہ جو بہادر اور دلیر اور غیرت مند قوم ہوتی ہے، وہ پٹھان قوم ہے۔ اس معاشرے کے اندر پٹھان قوم کی بنیاد کہاں سے بنی تھی؟ کوہ سلیمان کی پہاڑیوں سلسلہ، وہاں پہ ایک قبائل رہتا تھا، افغانی قبائل کے جو سربراہ سردار تھے وہ قیس عبدالرشید تھے۔ قیس عبدالرشید نے ان کا ایک پٹھانوں کے اندر سسٹم ہوتا ہے جرگہ۔ کوئی بھی قوم اپنی بڑے سربراہ کے بغیر رائے نہیں دیتی۔ پٹھان ایسی قوم ہے، آج تک ابھی تک اپنا ایک سربراہ سردار منتخب کرتی ہے، اس کے آگے جو وہ کہے اس کے پیچھے پوری قوم چلتی ہے، اور اتفاق رائے کے ساتھ پوری قوم اس کا ساتھ دیتی ہے۔ قیس عبدالرشید نے جب اسلام قبول کیا، اس کے بعد یہ قوم پوری جتنی بھی افغانی قوم تھی، یہ ساری اسلام لے کر آ گئی۔ اب پختون، پٹھان، پشتون جو تھے، یہ ایک پوری قوم نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کر قیس عبدالرشید پورے قبائل کی مشاورت کے ساتھ اسلام قبول کرتا ہے، اور پورا قبائل جتنا بھی افغانی قبائل ہوتا ہے وہ سارا قیس عبدالرشید کے پیچھے اسلام قبول کر لیتا ہے۔ پٹھان قوم کے اندر ایک بات ہوتی ہے، جتنا بھی فیصلہ جو بھی سربراہ نے کر دیا وہ فیصلہ کو قبول کرتے ہیں، اور آج تک کوئی بھی غیر مسلم پٹھان آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ پختون، پشتون، افغانی کوئی بھی آپ لے لیں، کبھی بھی غیر مسلم نظر نہیں آئے گا۔ پٹھان قوم کے اندر یہ چیز بہت آگے ہے، اور یہ بڑوں کی عزت اور ادب اور رسپیکٹ کرنے والی قوم ہے، جو اپنے بڑوں کے فیصلے کبھی بھی جھٹلاتی اور ان کو نیچا نہیں کرتی۔ یہ ان کی انا پہ بات آ جاتی ہے۔ اگر کوئی ان کے بڑوں کے خلاف بات کرے، یا ان کے بڑوں کے خلاف کوئی بات یا ان کی توہین کرے، تو یہ غیور قوم ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، ہماری نسلوں کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اور انا پرست، ان کی بنیاد کہاں سے بنی؟ اسلام قیس عبدالرشید نے قبول کر لیا، ان کی قوم کا یہ اسلام لے آئی۔ بیسیکلی افغان کی بنیاد ایک افغانی نے رکھی۔ وہ افغانی کون تھے؟ بیسیکلی وہ افغانی احمد شاہ ابدالی تھے۔ وہ ایک افغانی تھے، اور ان کی عمر محض 16 سال کی برس تھی جب وہ اس وقت کے راج گورنر نے ان کو جیل میں ڈالا ہوا تھا، اور احمد شاہ ابدالی اور اس کے ایک چھوٹے بھائی جو تھے، وہ دونوں کو اس وقت کے گورنر نے جیل میں ڈالا ہوا تھا۔ نادر شاہ درانی اس وقت کا ایران کا بادشاہ ہوتا ہے۔ وہ افغانستان کے اوپر حملہ کرتا ہے اور قندھار کے اوپر قابض ہو جاتا ہے۔ جب قابض ہوتا ہے تو وہاں پہ جیل کا جب دورہ کرتا ہے، وہاں پہ احمد شاہ ابدالی اور اس کے بھائی سے ملتا ہے۔ احمد شاہ ابدالی کی عمر اس وقت 16 سال ہوتی ہے، اور وہ فوری طور پہ نادر شاہ درانی رہا کر دیتا ہے۔ نادر شاہ درانی احمد شاہ ابدالی کو جب رہا کرتا ہے، اور ساتھ ہی وہ ان کو اپنا پرسنل ذاتی ملازم سپہ سالار بنا دیتا ہے۔ احمد شاہ ابدالی اپنی کارکردگی دکھاتے ہوئے وہ آگے 25 سال کی محض عمر ہو جاتی ہے جب نادر شاہ درانی قبضہ کرتا ہے پشاور، پھر اس کے بعد لاہور، دلی تک۔ جب دلی پہ قابض ہوتا ہے، احمد شاہ ابدالی کو اس وقت حیدرآباد کے گورنر کے طور پہ بھیج دیتے ہیں۔ احمد شاہ ابدالی اس وقت گورنر کے طور پہ حیدرآباد چلے جاتے ہیں۔ وہاں کے ایک نظام الدین ملک ایک نجومی ہوتا ہے،
اور سابقہ گورنر حیدرآباد ہوتے ہیں. اس کے نجوم آنے والے وقت کو دیکھ لینا، یہ بعض بہت زیادہ بادشاہوں کے اندر مشہور و معروف تھے، اور وہ احمد شاہ ابدالی کو جب دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے وقت کا بادشاہ احمد شاہ ابدالی کے اندر نظر آ رہا ہے. احمد شاہ ابدالی اس چیز کو کبھی بھی نہیں سمجھتے اور نہ سوچا تھا، اور یہ بات بادشاہ نادر شاہ درانی کے پاس چلی جاتی ہے. نادر شاہ درانی فوری طور پہ احمد شاہ ابدالی کو واپس بلاتے ہیں، اور نادر شاہ درانی جو ہے احمد شاہ ابدالی کو جب واپس بلاتے ہیں، آتے ساتھ ہی ان کے کان کے اوپر خنجر کے ساتھ وار کرتے ہیں. نادر شاہ درانی ایک بادشاہ ہوتا ہے، وقت کا ایک سپوت، گزرا ہوا ہر چیز کو جان پہچان اور ہر چیز کو دیکھنے والا، اور بہت ساری چیزوں کو نظر اور بہت ساری چیزوں کو تسلیم کرنے والا بادشاہ ہوتا ہے. وہ اس چیز کو حقیقت اور سچ مانتا ہے. وہ احمد شاہ ابدالی سے آتے ہی جب ان کے خنجر پہ سے اپنے اس کے کان کے اوپر وار کرتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے میں آج آپ سے کچھ مانگوں، تو احمد شاہ ابدالی کہتے ہیں حضور مانگیں. اور جب بادشاہ نادر شاہ درانی اس سے یہ مانگتا ہے کہ میری آل اولاد کی میں جان کی حفاظت میں آپ سے مانگتا ہوں. احمد شاہ ابدالی کو کبھی سوچا تک نہیں تھا، اس وقت سمجھا نہیں تھا، اور احمد شاہ ابدالی اس وقت اس چیز کی وعدہ اور ضمانت دیتے ہیں کہ میں آپ کی آل اولاد کی حفاظت فرماؤں گا. اور یہ وعدہ احمد شاہ ابدالی پورا بھی کرتے ہیں اور نبھاتے ہیں.